عالم اسلام خصوصاً پاکستان جو بدامنی کی صورت میں بپھرے سمندر کی تہ و بالا کر دینے والی قاتل لہروں کی شدید زد میں ہے۔ بلا شبہ پاکستان تقریباً ایک دہائی سے زائد عرصے پر محیط دہشت گردی جیسی بدامنی کا مقابلہ کرتا آ رہا ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان میں تفرقہ بازی اور بدامنی کی فضا کی بڑی وجہ افغانستان میں اس وقت کی آئینی حکومت کے خلاف کارروائی اور وہاں امن کے قیام کے بہانے امریکی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اندرون خانہ افغانستان سمیت روس اور چین کے خلاف امریکی مفادات اور دباؤ کے فروغ کے لیے وہ ناحق جنگ ہے جس میں پاکستان کو شریک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے اپنے مذموم مقاصد کے حصول میں کارآمد ممالک کو ان کے مفادات کا لالچ دے کر اور انہی ممالک کے سول اور عسکری اداروں کا ناجائز استعمال کر کے ان کے ہمسایہ ممالک پر حملہ کرواتا آ رہا ہے، اور اسی طرح امریکہ کے جنگی معاون ممالک بھی ایسی انچاہی جنگوں کا حصہ بنتے چلے آ رہے ہیں جس کے منفی اثرات امریکی ناجائز جنگوں کے شکار ممالک کے باسیوں کی طرف سے امریکی معاون ممالک میں دہشت گردی کا باعث بنتے آ رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امریکہ اپنے جنگی معاون ممالک کو دہشت گردی جیسی جنگ میں جھونک کر ہمیشہ کی طرح اپنی راہ لیتا آیا ہے، جیسے کہ 9/11 کے بعد امریکی نواز پاکستان آمر حکمرانوں کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد کی حکومتوں نے بھی اس بے لگام جنگ کو ہوا دی جس کے منفی اثرات آج تک پاکستان بھگت رہا ہے۔ بہرحال اب تک کی خاص بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پاکستانی سابقہ حکمرانوں سمیت کوئی بھی حکمران اتنے تدبر اور عقل و دانش کے ساتھ ساتھ مسلم غرض کامل مسلمان پاکستانی ثابت نہ ہو سکا کہ سب سے پہلے مسلمان پھر محب وطن پاکستانی بن کر اپنے وطن میں دہشت گردی کے خلاف ایسا ٹھوس نظام لاگو کرتا تاکہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سمیت مذموم عزائم سے جڑی ایسی تمام باطل قوتوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا۔ یقیناً پاکستان میں ایسے مذموم عناصر کے ساتھ نرمی منافقت پر مبنی ہے، اور اس کا تدارک نہ کرنا پاکستان میں ناانصافی کے پنپنے کی دلیل ہے۔ بلا شبہ پاکستان میں نظام عدل پاکستانی نام نہاد مسلمان سیاستدانوں اور دیگر مذموم عناصر کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بن کر رہ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایٹمی قوت کے حامل نڈر پاکستان میں ایک قاتل 100 قتل کر کے بھی زندہ رہتا ہے، اور ٹارگٹ کلر پکڑے جانے اور مجرمان ثابت ہونے کے بعد بھی سزا نہیں پاتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل ہی کر دیے جاتے ہیں، اور اسی پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے مشیر اور اہم عہدیداران پیسوں کے لیے مطلوب مجرموں کا علاج کرواتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسی پاکستان میں منی لانڈرنگ کرنے والے کرپٹ عناصر کی جائز گرفتاری عمل میں لانے والے ایماندار افسروں کو ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے، اور یہی وہ کمزور نظام عدل کا پاکستان ہے جہاں بدعنوان اور خائن حکمران اپنے خلاف بدعنوانی کے واضح ثبوت ہونے کے باوجود سزائیں نہیں پاتے ہیں۔ تو پھر ایسے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کے بجائے اس کا پروان چڑھنا حیران کن نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ کوئی بھی ملک زمین کا بے جان ٹکڑا ہی ہوتا ہے، جبکہ اس میں جان اس میں رہنے والے افراد پر مشتمل قوم سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور یہی جان امن و سلامتی کے بلبوتے پر صحت مند ملک کی عکاس ہوتی ہے، جبکہ ہر ملک کی قوم ہی اپنے ملک کے منفی حالات کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اور بلا شبہ یہ بھی ہے کہ جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں دہشت گردی اور بدامنی ڈیرے ڈال لیتی ہے، اور یقیناً یہ عدل تمام سیاسی مفادات چھوڑتے ہوئے اسلام کی خاطر متحد ہو کر اس کی آفاقی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ بس موجودہ حالات میں تمام مکاتب فکر کو ایسے عملی اقدامات کرنے چاہیے کہ دینی مدارس اور مساجد پر بلا وجہ چھاپے مارنے، مذہبی شناخت رکھنے والوں کو ہراساں کرنے اور بے قصور لوگوں کی ناجائز پکڑ دکڑ کرنے کے بجائے اپنے ہی گریبان میں جھانکتے ہوئے بلا تفریق معاملہ فہمی اپنائی جائے، اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے مثبت منشور پر عمل درآمد کرتے ہوئے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سمیت اور دیگر باطل قوتوں کا کلا کما کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں حقیقت سے چشم پوشی اس پرامن دھرتی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا چکی ہیں۔
اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔